نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء آية نمبر 1. وقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سورة النجم آية نمبر 8 تا 10. وقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى سورة النجم آیت نمبر 17-18. قابل احترام سامعین و سامعات، معجزہ معراج پر سلسلہ بیانات کی ایک کڑی کے طور پر اس موضوع پر کچھ معروضات پیش خدمت ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی، بیداری میں تھی یا منامی؟ جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اسراء و معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تھی اور بیداری میں تھی، صرف روحانی و منامی نہیں تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین جل جلالہ نے جسد عنصری اور جسم خاکی کے ساتھ فرش تا عرش سیر کرائی، اپنی خاص نشانیاں دکھائیں، اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور صحابہ و تابعین سمیت اہل علم کی ایک بڑی جماعت کی رائے کے مطابق اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ معراج کے جسمانی ہونے پر ایک دلیل آیت سبحان الذی اسری بعبدہ میں اور فاوحی الی عبدہ ما اوحی میں لفظ عبدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے عبد کو، اور واقع معراج کے دوران وحی کی اپنے عبد کی طرف جو وحی کی تعبیر بتا رہی ہے کہ جسم و روح کے مجموعے اور ان کے باہمی تعلق سے تشکیل پانے والے مکمل عبد اور بندے ہی کو سیر کروائی گئی اور اسی کو عروج بخشا گیا۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے، جسم و روح کے مجموعے اور جیتے جاگتے انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ العلق کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ بھلا دیکھو تو صحیح اس شخص کو جو عبد اور بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھے۔ کیا باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ روکنے والا دشمن اسلام ابو جہل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتی روح کو روکتا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جسم و روح کے مجموعے سے تشکیل پانے والے جیتے جاگتے پیغمبر علیہ السلام کی سب کو دکھائی دینے والی جسمانی اور فزیکلی نماز سے اسے تکلیف تھی۔ اسی طرح سورۃ الجن کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کہ جب اللہ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر اس پر جم گھٹا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی عبداللہ، اللہ کے بندے کے کھڑے ہونے سے کسی طور بھی صرف روح کا کھڑا ہونا مراد نہیں ہو سکتا۔ تو معجزہ معراج میں بھی عبدہی کی تعبیر کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد اور بندے کو، بتا رہی ہے کہ جسم و روح کے مجموعے کو اور بیداری میں جیتے جاگتے جسم کو عروج و معراج سے نوازا گیا۔ اسی طرح قرآن حکیم کی تعبیر اسرا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، یہ بھی شاہد ہے کہ یہ جسم مع روح کا لے جانا ہے۔ قرآن حکیم میں انہی الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ مصر میں مقہور و مظلوم میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات لے چلیے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا سورۃ الدخان آیت نمبر 23۔ وہاں یہ باور کرنا ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے جسموں کو نہیں، ان کی روحوں کو لے چلنے یا خواب میں لے چلنے کا حکم دینا مقصود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو قوم پر نزول عذاب کے موقع پر کہا گیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ سورۃ ہود آیت نمبر 81، کہ اپنے اہل خانہ کو عذاب سے بچاؤ کے لیے رات کے کسی حصے میں نکال لے جائیے۔ یہاں کیا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ گھر والوں کی صرف روحوں کو یا انہیں خواب میں لے چلیے، جبکہ قوم پر عذاب تو جسمانی بستی الٹنے اور آسمان سے پتھر برسائے جانے کی شکل میں ہونے والا تھا۔ اسی طرح لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا میں بیان کردہ مقصد اسراء و معراج کہ انہیں اپنے عجائب قدرت کا مشاہدہ کرانا پیش نظر تھا، اس میں کسی طرح
قرین قیاس نہیں کہ صرف خواب میں کچھ چیزیں دکھانا منظور تھا، جبکہ ان مشاہدات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور تیقظ اور پاس ادب کو بتاتے ہوئے سورۃ النجم کی آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالی ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ ان مشاہدات میں بصر محمدی نے طے شدہ آیات کے مشاہدے میں نہ کمی کی اور نہ طے شدہ سے آگے تجاوز کیا۔ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ یہ رویت اور مشاہدات بصری تھے، نہ کہ قلبی و منامی۔ متواتر روایات معراج میں بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مستدرک حاکم میں بیان کردہ روایت کے مطابق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو بیان کرنے پر کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ کفار و مشرکین نے تکذیب کی، مذاق اڑایا اور تالیاں بجائیں۔ بیت المقدس کی علامات دریافت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا جواب دینے لگے۔ اگر معراج محض روحانی و منامی ہوتی تو یہ علامات نہ پوچھی جاتی۔ خواب و روح کے مشاہدات بارے ایسی نشانیاں کوئی نہیں پوچھتا، نہ کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ کفار کا استہزاء اور تالیاں بجانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تھا، اور کسی کے خواب کو جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ نیز بیت المقدس کو سامنے کیا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ دیکھ کر نشانیاں بتانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ نشانیاں بتانے والا حصہ تو کشفی ہے، لیکن باقی سارا واقع معراج بیداری میں فزیکلی اور جسمانی ہے۔ واقع معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اولی حیثیت کا حامل معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور کمال اوج کو ظاہر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ محض روحانی و منامی ہوتا تو معجزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خواب میں تو کوئی بھی انسان فرش و عرش کی وسعتوں میں جہاں چاہے گھوم پھر سکتا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ واقع معراج کو بلسان نبوت بیان کیے جانے کے موقع پر عمومی تکذیب کے ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بلا تأمل تصدیق کرنے پر صدیق کا لقب پانا بھی نمایاں دلیل ہے کہ واقعہ جسمانی تھا، اور اسی کی تصدیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کامل اعتماد تھا جس نے صدیق کو صدیق بنایا۔ محض منامی سیر و مشاہدہ کی تصدیق کوئی بڑی بات نہ تھی۔ معجزہ معراج کے جسمانی ہونے پر مشت نمونہ از خروارے یہ چند قرآنی معارف اور عقلی و نقلی دلائل ان توقعات کے رد و جواب میں پیش کیے گئے ہیں جو معجزات کے انکاری ہیں، اور معجزات کی روح یعنی ان کے خرق عادت اور روٹین سے ہٹ کر ہونے کی حیثیت کو باطل کرنے اور انہیں بے سر و پا تعویلات سے روٹین کے واقعات باور کرانے میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دیں اور ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔